بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی قبروں کے بیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے اور پھر وفات کے بعد روضہ نبوی میں دفن کیے جانے کا ذکر ہوا۔ اس کی قدر تفصیل: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا۔ جب امام مہدی قسطنطنیہ کو فتح کر کے شام پہنچ جائیں گے، وہاں پہنچ کر تھوڑے ہی دن گزرنے کے بعد دجال نکل جائے گا۔ امام مہدی دمشق میں ہوں گے، عصر کا وقت ہوگا اور مؤذن اذان کہے گا اور لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو امت کے امیر یعنی امام مہدی ان سے درخواست کریں گے کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ میرے امامت کرنے سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا دین منسوخ ہو گیا، اور فرمائیں گے کہ بلا شبہ تم میں سے بعض لوگ بات پر امام و امیر ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بزرگ و برتر قرار دیا۔ حضرت امام مہدی لڑائی کا سامان بھی عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کرنا چاہیں گے، مگر وہ فرمائیں گے کہ لڑائی کا سامان آپ اپنے ہی پاس رکھیں، میں تو خاص دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں۔ مسلم میں نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دجال کے بارے میں تقریر فرمائی۔ اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب دجال فریب کاریوں اور گمراہ کرنے والے کاموں میں مشغول ہوگا تو اچانک اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، جو دمشق کے مشرق کی جانب کے سفید مینارے پر اتریں گے، اور وہ زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ وہ جس وقت اپنا سر جھکائیں گے تو پسینے کے قطرات ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے چاندی کے دانوں کے مانند قطرے گریں گے جو چمک و صفائی میں موتیوں کی طرح ہوں گے، اور جس کافر کو بھی ان کے سانس کی ہوا لگے گی وہ مر جائے گا، اور ان کے سانس کی ہوا وہاں تک جائے گی جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈر سے بھاگے گا، آپ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ اس کو باب لج جو ایک مقام ہے پر پائیں گے اور اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا ہوگا۔ آپ علیہ السلام ان کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور ان کو جنت کے ان درجات کی خوشخبری سنائیں گے جو ان کو ملنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر شہر میں جا کر دجال کے ستائے ہوئے لوگوں کی تسلی کریں گے، اور اللہ کے فضل سے اس وقت کوئی کافر نہ رہے گا، اور امام مہدی علیہ السلام 6 یا 7 سال حکومت کر کے انتقال فرما جائیں گے، اور پورا انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجیں گے کہ ہم نے اپنے ایسے بہت سے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت کوئی نہیں رکھتا، اس لیے تم میرے بندوں کو جمع کر کے طور پہاڑ پر لے جاؤ اور ان کی دیکھ بھال کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کر دیں گے جو ہر بلند زمین سے پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحیرہ طبریہ سے گزرے گی تو اس کا تمام پانی پی جائے گی۔ بحیرہ ایک جھیل ہے جس کی لمبائی 10 میل ہے، شام کے علاقے طبریہ میں واقع ہے۔ پھر جب اس کے بعد والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو اس بحیرہ جھیل کو خالی دیکھ کر کہیں گے کہ اس میں کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج اور آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور خوب ادھم مچائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، چلو اب آسمان والوں کو بھی ختم کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور اللہ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دیں گے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس وقت عیسیٰ اور مومنین طور پہاڑ پر محصور ہوں گے، اور ان پر کھانے پینے کی اتنی تنگی ہوگی کہ بیل کا سر ان کے واسطے تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعائیں کریں گے۔ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی گردنوں میں کیڑے پڑ جانے کی بیماری پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ سب اس طرح ایک دم مر جائیں گے جیسے کوئی ایک شخص مر جاتا ہے، یعنی سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین طور پہاڑ سے اتر آئیں گے اور ان کو زمین کا ایک بالغ ٹکڑا بھی ایسا نہ ملے گا جو یاجوج ماجوج کی بدبو اور خون سے خالی ہو۔
تب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنین اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گردن جیسی لمبی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر پہاڑوں کی گھاٹیوں میں ڈال دیں گے، اور مسلمان یاجوج ماجوج کے تیروں ترکشوں اور کمانوں کو 7 سال تک استعمال کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی مکان نہیں بچے گا، خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا ہو، وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے زمین کی پیداوار اس کثرت سے ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی جماعت کے لیے ایک انار کافی ہوگا، یعنی ایک انار سے اتنے لوگ سیر ہو جائیں گے، اور وہ اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کریں گے۔ اسی طرح دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے، اور دودھ دینے والی ایک گائے ایک قبیلے کے لیے، اور دودھ دینے والی ایک بکری ایک چھوٹی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے دلوں سے حسد، کینہ، بغض جاتا رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یقیناً مال و دولت دینے کے لیے بلائیں گے، لیکن کوئی بھی مال لینے والا نہیں آئے گا، کیونکہ مال کی زیادتی کی وجہ سے مال بے حیثیت ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تھے تو ان کی عمر 33 سال تھی، پھر جب اتریں گے تو ان کی شادی بھی ہوگی اور اولاد بھی۔ اس طرح وہ دنیا میں 7 سال رہ کر 40 سال کی عمر میں وفات پا جائیں گے اور حجرہ نبوی میں دفن کیے جائیں گے۔ مرقات شرح مشکات میں روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اپنی عمر کے آخری حصے میں آئیں گے تو حج بیت اللہ کر کے واپس آ رہے ہوں گے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان انتقال فرمائیں گے، اور پھر ان کی نعش مبارک اٹھا کر مدینہ منورہ لائی جائے گی اور روضہ اقدس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے برابر میں دفن کیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی جگہ ایک شخص ملک یمن کا رہنے والا یمن کے رہنے والے حاکم بنیں گے جن کا نام جہجہ ہوگا، اور وہ قحطان قبیلے کے ہوں گے اور بہت انصاف و دینداری سے حکومت کریں گے۔ ان کے بعد کئی ایک بادشاہ ہوں گے، اسی طرح سے لوگ خوشحالی میں ہوں گے اور بری باتیں بڑھنے لگیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا اور وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کرے گی، اور پھر دنیا میں بدکار اور شریر لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح خلط ملط ہوں گے، انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ رہی یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی اور رسول بن کر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے اور شریعت محمدی کا اتباع کریں گے اور تمام احکام و فرامین شریعت محمدی کے مطابق جاری و نافذ کریں گے۔ یوں تو اس پورے بیان کو مرتب کرنے کے لیے متعدد کتب کی ورق گردانی کرنی پڑی، مگر اصل مدار جن کتابوں پر رہا ان کے حوالہ جات درج ذیل ہیں: بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، مشکات، باب نزول عیسیٰ و ذکر دجال۔ ایک عجیب بات، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہوئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مکان میں ٹھہرے۔ وہ کیسے؟ اسے سنیے۔ ایک مرتبہ شاہ یمن جس کا نام تبع تھا، جو ایک مرد صالح تھا، نیک آدمی تھا، اپنے ساتھ 400 علماء تورات کا قافلہ لیے ہوئے جا رہا تھا۔ جب اس کا گزر مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہوا تو تمام علماء تورات نے بادشاہ سے یہ درخواست کی کہ ہم کو اس سرزمین پر رہنے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ بادشاہ نے اس کی وجہ پوچھی۔ علماء نے کہا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا دیکھا ہے کہ آخر زمانے میں ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور وہ اسی سرزمین میں ہجرت کریں گے جہاں اس وقت ہم ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے تمام علماء کو وہاں قیام کی اجازت دی اور ہر ایک کے لیے علیحدہ مکان تعمیر کرایا اور سب کے نکاح کرائے اور ہر ایک کو مال عظیم دیا، اور ایک مکان خاص نبی کریم علیہ السلام کے لیے تیار کرایا کہ جب نبی آخر الزماں یہاں ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے تو اسی مکان میں قیام فرمائیں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط بھی لکھا جس میں اپنے اسلام اور دیدار کے اشتیاق کو ظاہر کیا۔ خط یہ تھا: شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیرا له وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءه وفرجت عن صدره كل غمی۔ اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچی تو میں ان کا ضرور معین و مددگار ہوں گا اور ان کے دشمنوں سے تلوار کے ذریعے جہاد کروں گا اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کر دوں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نظمیں پڑھ رہے، نعت پڑھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ اور ارادہ کر رہے ہیں، اور ہم زندگی میں ان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی ان کی سنتوں پر نہیں چل رہے، ان کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لا کر عالم میں نہیں پھیلا رہے۔ وہ برسوں پہلے کیا پیاری بات کہہ کر گئے، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم فلو مد عمری الى عمره لكنت وزیرا له وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم، کہ ہر غم کو ان کے میں دور کر دوں۔ طباع نے اس خط پر مہر بھی لگائی اور ان علماء میں سے ایک عالم کے سپرد کیا کہ اگر تم اس آخری نبی آخر الزمان کا زمانہ پاؤ تو یہ میرا عریضہ، میرا خط پیش کر دینا، ورنہ پھر تم بھی اپنی اولاد کو یہ خط سپرد کر کے یہی وصیت کر دینا جو میں تم کو کر رہا ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے ہیں جس کو بادشاہ نے وہ خط سپرد کیا تھا، اور جس مکان میں وہ قیام پذیر تھے یہ بھی وہی مکان تھا جس کو طباع شاہ یمن کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کرایا تھا، اور بقیہ انصار ان 400 علماء کی اولاد میں سے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اللہ کے حکم سے اسی مکان کے دروازے پر جا کر ٹھہری۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عریضہ جس میں وہ اشعار لکھے ہوئے تھے طباع کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ واللہ سبحانہ اعلم سیرت المصطفیٰ میں اور روض الانف میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اب یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر نہیں بلکہ اپنے مکان پر اترے، اس لیے کہ یہ مکان تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تیار کرایا گیا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تو اس مکان میں محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے انتظار میں تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میری قسمت سے الہی پائے یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے، گرچہ یہ ہدیہ میرا ناقابل منظور ہے، پر جو ہو مقبول کیا رحمت سے تیری دور ہے۔ یہ کتاب مقبول ہے، اسی لیے پڑھی گئی۔ جو کتاب مقبول ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بندوں کو پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، سننے کی توفیق دیتے ہیں۔ برسوں پہلے یہ کتاب لکھی گئی اور یہاں آج الحمدللہ کتاب بھی مکمل ہو گئی، اور اس کا تتمہ جو کچھ واقعات تفصیلی تھے جن کو کتاب کے درمیان بیان نہیں کیا گیا تھا اب ان کو بیان کیا، وہ بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بےحد قبول فرمائے۔ پرسوں انشاءاللہ اگر یہاں رہے تو پھر دوسری کوئی کتاب شروع ہوگی انشاءاللہ مغرب کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق و سنتوں کو اپنی زندگی میں لا کر ان کو سارے عالم میں پھیلاتے پہنچاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانك اہل التقوى واہل المغفرة یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا فعالا لما تريد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ آپ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، آپ کی عادات، آپ کی صفات، اس کے متعلق کتاب پڑھنے کی سننے کی ہمیں اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یہ آپ کا فضل ہے، یا اللہ یہ آپ کا کرم ہے، یا اللہ یہ آپ کا انعام و احسان ہے۔ یا اللہ جس طرح آپ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سننے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اس طرح اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جنہوں نے کتاب لکھی، یا ارحم الراحمین
یا اکرم الاکرمین ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت فرما، اور جن جن کتابوں کے ذریعے یہ کتاب لکھی گئی، جمع کی گئی، یا اللہ ان تمام کتابوں کے مصنفین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے علوم سے ہمیں مستفیض فرما، ان کی طرح ہمیں بھی کتابیں لکھنے کی توفیق عطا فرما، کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، یا اللہ ہماری بستی محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا، یا ارحم الراحمین ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں، عبادت میں، دعوت میں لگنے توفیق عطا فرما، یا اللہ علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، اخلاص للہیت نصیب فرما، تقوی توکل نصیب فرما، زہد و قناعت نصیب فرما، تمام صفات ایمانی اسلامیہ سے ہمیں پوری امت مسلمہ کو متصف فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما، اے ارحم الراحمین ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما، اے ارحم الراحمین ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، برے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.